ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ والدہ صالح ہو۔ اگر والدہ صالح ہوگی اس کی اولاد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جیسی ہوگی، اس کی اولاد بھی امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہوگی، اس کی اولاد بھی پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی جیسی ہوگی، اس کی اولاد بھی امام محمد بن اسماعیل بخاری جیسی ہوگی، اس کی اولاد بھی شیخ فرید الدین بغدادی علی رحمہ جیسی ہوگی، اس کی اولاد بھی امیر کبیر میر سید علی حمدانی جیسی ہوگی، اس کی اولاد بھی محسن ہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسی ہوگی، اس کی اولاد بھی امام ربانی محبوب سبحانی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جیسی ہوگی، اس کی اولاد بھی امیر کبیر میر سید علی حمدانی جیسی ہوگی، اس کی اولاد بھی شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی جیسی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ والدہ صالح ہو۔ اگر والدہ صالح ہوگی اس کی اولاد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جیسی ہوگی، کیونکہ ان تمام مقدس ہستیوں اور ذوات قدسیہ کی جو تربیت ہوئی ہے وہ ماں کی گود میں ہوئی ہے، اسی لیے ماں کی گود کو پہلا مدرسہ کہا گیا ہے، ماں کی گود کو اولاد کے لیے پہلا مکتب فرمایا گیا ہے، ماں کی گود کو اولاد کے لیے سب سے پہلی درسگاہ کہا گیا ہے۔ اور مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ میری والدہ کی تربیت کا نتیجہ ہے، میری ماں کی پہلی اس درسگاہ کے اندر جو میری تربیت ہوئی ہے، جس دور میں میری والدہ مجھے گود میں اٹھایا کرتی تھی اور گود میں اٹھا کے مجھے لوریاں دیا کرتی تھی، اور لوریاں دیتے ہوئے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہلوایا کرتی تھی اور لوری دیا کرتی تھی۔ آج بھی اپنی ماں کے وہ زبان سے نکلے ہوئے مبارک کلمات کہتے ہیں، میں 60 سال سے تجاوز کر چکا ہوں لیکن ابھی تک وہ میرے کانوں کے اندر گونج رہے ہیں، جو مجھے بچپن میں 2-2.5 سال کا تھا، شیر خوار بچہ تھا اور ماں کی گود میں ابھی ماں کا دودھ پی رہا تھا، اس دور میں ماں مجھے لوریاں دیتی تھی، کبھی حسبی ربی پڑھتی تھی اور کبھی یہ کہا کرتی تھی اللہ اللہ کی لوری دودھ بھری کٹوری زلفی پیے گا اور نیک بن کر جیے گا۔ کہ یہ الفاظ میری ماں کے میرے کانوں سے گزرتے ہوئے میرے دل و دماغ کے اندر رچ بس گئے۔